ڈرتے ہیں بندوق والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ لرزیدہ ہیں، ملا تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے، آزادی کی بات نہ کر لوگوں سے یہ کہتے ہیں، بے حس ظالم دل کے کالے ایک نہتی لڑکی سے۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا ان اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ پاکستان میں 20 ماہ سے جو ظلم و ستم، جبر و استبداد اور ریاستی دہشت گردی تمام ریاستی اداروں کے طرف سے جاری ہے، اللہ کسی دشمن ملک میں بھی ایسی ناانصافی نہ ہو، آمین۔ پاکستان میں آج کل جتنی تیزی سے ہیپننگز ہو رہی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کس ایشو پہ آپ سے ہم کلام ہو اور کس ایشو کو چھوڑ دیا جائے۔ آج جو ٹاپ ہاٹ نیوز تھیں دو، اس میں سے ایک تو یقینی طور پہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن شیڈول کا اناؤنس ہوا ہے اور آج 20 دسمبر سے 22 دسمبر تک نامینیشن پیپرز جمع کروانے تھے، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نامینیشن پیپر لے کے بھاگ رہے ہیں، رستے میں روک رہے ہیں، آر او صاحب پکڑوا رہے ہیں لوگوں کو، ان کو پکڑ کے لے کر چلے جائیں جیلوں سے۔ ایون رائے احمد علی جب عمران خان صاحب کے پاس جیل میں ان کو اجازت دی گئی کہ جا کے نامینیشن پیپر سائن کروائیں، تو واپسی میں جو وکلا باہر انتظار کر رہے تھے وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے اور پتہ نہیں لگا کہ رائے احمد علی صاحب کدھر گئے، مختصر یہ کہ ان کو جیل سے ہی غائب کر دیا گیا۔ تو ایک تو یہ ہیپننگ تھی، اس پہ بھی یقینی طور پہ پورا ویلاگ بنتا ہے اور کل انشاءاللہ اس پہ کروں گا، لیکن اس سے زیادہ میں پرائورٹی اس لیے بلوچ جو جبری گمشدگی اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بلوچ کی ہو رہی ہے، اس حوالے سے جو تربت سے ایک قافلہ بلوچ کا چلا تھا اسلام آباد کے لیے، جو جا کے جوائن کر سکے اپنے بلوچ بہن بھائیوں کو جو کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر 25 دن سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ان کو جوائن کرنا تھا تاکہ ایوان اقتدار میں اپنی آواز بہتر طریقے سے پہنچا سکے کہ جو بلوچوں کے ساتھ ظلم و ستم، ان کی جبری گمشدگی یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے، اس کو رکوایا جا سکے۔ تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو میں اس حوالے سے ضرور ڈسکشن کروں گا آپ سے۔ یقینی طور پہ ریاست جب پاکستان 14 اگست 1947 کو مرد وجود میں آیا تو اس کے بعد بلوچوں نے بھی پاکستان کی محبت میں مارچ 1948 میں، جو کہ اس وقت کلات والی کلات ہوتے تھے پرنسلی اسٹیٹ، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں گے، اور اس وقت سے لے کے آج تک مختلف ادوار میں یہ جو جد و جہد بلوچ آزادی کی چل رہی ہے وہ آج تک چل رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بلوچستان ہے ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کا بہت سا حصہ ایون ایران میں بھی ہے۔ بہرحال اس تاریخ میں نہیں جاتے کہ کون کون سے حصے ہیں اور کس طرح چل رہا ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان میں بلوچستان ہے وہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے، اور بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی ذخائر سے اور مالا مال کیا ہوا ہے، جس میں نہ صرف سینڈک ہے اور ریکوڈک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں پر قیمتی اورز مائنز موجود ہیں، اس میں ڈائمنڈ بھی ہے، اس میں گولڈ بھی ہے، سلور بھی ہے، کاپر بھی ہے، سوئی گیس ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نہ صرف بلکہ پوری انٹرنیشنل طاقتوں کی بھی بلوچستان پر نظر لگی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے یہ جدوجہد چل رہی ہے، لیکن ان کا جو رائٹس بنتا ہے بلوچ کا ان تمام ریسورسز میں نہ آج تک دیا گیا ہے اور نہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ ان کے ساتھ جو ناانصافیہ یہ سب بنگالیوں کے ساتھ 1947 سے لے کے 1971 تک ہوتا رہا، جس کا یہ اثر ہوا کہ بنگالیوں نے آزادی لے لی، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کہاں پر ہے اور بنگالی کس طرح تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ اسی طرح بلوچ لوگوں کو بھی ان کے رائٹس نہیں دیے گئے، جو ان کی رائلٹی بنتی ان کو نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ احساس محرومی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ دوسری طرف اس کا جمہوری حل نکالنے کے بجائے
طاقت اور گن کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھتے بڑھتے اب یہ نفرت میں بدل چکا ہے۔ جتنے بلوچ سے یقین جانیے مل لیے، میں بھی ملتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، بلوچ اسٹوڈنٹس کو سے ملتا ہوں، تو وہ سب کا یہی ہے کہ جی ایک وقت تھا کہ ہم نغمے بھی گاتے تھے، ملی نغمے بھی گاتے تھے، محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن جس طرح سے ہمارے یہاں ٹریٹ کیا گیا ہے، ہمیں نہ صرف سیکنڈ بلکہ تھرڈ ڈگری کے سٹیزن کے طور پہ لیا گیا، غلام بنا لیا گیا، ہمارے ریسورسز پہ انہوں نے آکوپائی کر لیا، اور پھر ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب تو خواتین کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، چادر اور چار دیواری کی تقدس کی پامالی ہوتی ہے۔ تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے اب وہ نفرت میں بدل گئی ہے۔ اب ہم نغمے بھی نہیں گاتے، ہم جھنڈے بھی نہیں لگاتے، تو انتہائی یقین جانیے کہ ایک مایوسی کا دور ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ ایک جمہوری طریقے سے بلوچ گمشدہ افراد کے لیے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی سربراہی میں تربت سے تقریباً 6 دسمبر کو جو قافلہ چلا تھا، پرم چلا تھا، وہ بالکل نہتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی لاٹھی تھی، نہ کچھ تھی۔ تو اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا کہ جناب جب اسلام آباد پہنچے، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں جو بلوچستان سے چلے اور پورے کے پنجاب کے مختلف علاقے سے ہوتے ہوئے کل 19 دسمبر کو جب یہ اسلام آباد کے حدود میں پہنچے ہیں، بارڈر پہ آپ سمجھے پنڈی اور اسلام آباد، جیسے اسلام آباد میں انٹر ہونا تھا تو اسلام آباد پولیس اور ایڈمنسٹریشن نے ان کو روک لیا۔ اس سے پہلے پنجاب میں جہاں جہاں سے گزرے ہیں، پنجاب والوں نے ان کا والانہ استقبال کیا ہے، ہر جگہ تقاریر بھی ہوئی ہیں، ٹھہرے بھی ہیں، لوگوں نے ان کو ویلکم بھی کیا ہے، ان کی مہمان نوازی بھی کی ہے، جس سے واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ جہاں پر ظلم و ستم ہوگا تو وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن آف کاسٹ، کریڈ اینڈ ریس، پنجاب ہو یا سندھ ہو یا بلوچی ہو یا پٹھان ہو، ہم سب کٹھے ہیں۔ اسٹیک جو ظلم کر رہے ہیں وہ 1% بلکہ اس سے بھی کم لوگ ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں نسل اور زبان اور ریس کا رنگ دینے کے بجائے وہ طبقہ جو آپ کو آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ کو غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یا پنجاب پہ زیادتی کر رہا ہے، یا بلوچ سندھ پہ کر رہا ہے، تو ہمیں اکٹھے ہونا ہے ان تمام غیر جمہوری طاقتوں کے خلاف جنہوں نے طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اپنے مفادات کے لیے اپنی مرضی سے ریاست پاکستان کو چلا رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ چیز میں نے دیکھی ہے، جو میں نے اپنی آبزرویشن دی ہے۔ اس کے بعد جب یہ پہنچے ہیں تو کل میں نے رات کو ویڈیو دیکھی ہے کہ رات کے وقت جب پہنچے ہیں تو ان کو روک لیا گیا ہے۔ تو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو یہاں کے ایک اسسٹنٹ کمیشن، نام تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، ینگ سے کلین شیف، اور تمام دوسری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پولیس اور دوسری کانٹیجنسی وہاں پر موجود تھے لائن لگا کے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جناب ہم پرامن طریقے سے آئے ہیں اور پرامن طریقے سے اپنے اس دھرنے کو جو کہ F7 میں نیشنل پریس کلب کے باہر ہمارے بلوچ بہن بھائیوں نے دیا ہوا ہے، 25 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور ان کی آواز ہم بھی ہیں اور ہماری آواز وہ ہیں، ہم مل کے ایک جمہوری طریقے سے اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں ایوان اقتدار میں، اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلوچ لوگوں کو رائٹس دیے جائیں، اس جبری گمشدگی کے حوالے سے نوٹس لیا جائے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے اس کو روکا جائے۔ اور اے سی صاحب کہتے ہیں کہ 10-15-20 منٹ مجھے دے دیں، میں بات کر کے آپ کو کرتا ہوں۔ بہرحال وہ آپس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے 1-1.5-2 منٹ کی، اور پھر مختصر یہ کہ اجازت نہیں دی گئی، اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان پہ ظلم ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر صبح ساری چیزیں خبریں پڑھی تو بڑا افسوس ہوا کہ الٹا یہ پولیس والوں نے ان پہ اٹیک کیا، ان پر رات کو 2 بجے 3 بجے سردی، سخت دسمبر کی سردی میں ان پہ ٹھنڈا پانی واٹر کینن کے ذریعے پھینکا گیا، ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ اس میں نوجوان نہ صرف مرد تھے، نوجوان خواتین، بوڑھی خواتین، بچے بچیاں تھیں، ان سب کو وداؤٹ اینی ڈسکرپشن سب پہ ظلم و ستم کیا گیا، اور جو بھی زیادتی کی جا سکتی تھی وہ کی، اور پھر ان کی گرفتاریاں کی گئیں اور 88 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی ٹویٹر پہ اسلام آباد پولیس میں دیکھ رہا تھا کہ
اس حد تک لغو اور جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور اسلام آباد پولیس نے ایف آئی آر کیا اور کہنے لگے کہ جناب وہ وہاں پر مسلح لوگ بھی موجود تھے اور ان کے پاس ڈنڈے بھی تھے اور وہ ظلم کر رہے تھے یا پتھر مار رہے تھے ہمارے پولیس پہ. تو پھر ہم نے ایکشن لیا. جبکہ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ ٹویٹر پہ ہے یا فیس بک پہ ہے، انسٹا پہ ہے، ٹک ٹاک پہ ہے، ساری ویڈیوز دیکھ لیں کہ ظلم کس نے کیا ہے. ریاستی دہشت گردی اسلام آباد پولیس نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور وہ آقا اپنے انٹرنیشنل آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہے تھے. اور میں نے ٹویٹر پہ جتنے بھی کمنٹس پڑھے سینکڑوں نہیں ہزاروں کمنٹس ہیں، اور اس میں سارے پاکستانی ان کی مٹی پلیت کر رہے ہیں اسلام آباد پولیس کی اور ان تمام ریاستی اداروں کی جو کہ اس ظلم و ستم میں شامل ہے. اسی کے خلاف آج اسلام آباد پولیس میں یہ بلوچ محاذ یکجہتی محاذ وہ گئی اور ساری چیزیں لے کر آئے، اور آئی جی صاحب نے یہی سٹانس لیا کہ جناب وہ رانگ ڈوئر ہے. جبکہ ہم نے ساروں نے دیکھا کہ 14 دن تک کوئی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا. بڑے جمہوری طریقے سے وہ لوگ آئے، معصوم لوگ، ہم ان کے ساتھ ہیں، معصوموں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ. اسلام آباد میں بھی انہوں نے کوشش کی آنے کی، بتایا، ڈسکشن کی، لیکن نہیں آنے دیا گیا. اور پھر ڈیسائیڈ یہ کیا ایوان اقتدار نے کہ جناب ان پہ ظلم و ستم کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو مارا جائے، ان پہ آنسو شیلنگ کی جائے اور ان پہ واٹر کینن کے ذریعے ان کو ڈسپرس کیا جائے. تو یہ سب جو ایپیسوڈ ہے اس سے ہرگز آپ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. یہ مزید اب ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، 25 کروڑ عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بلوچ عوام ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ظلم ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. جہاں پر پاکستان کہ کسی بھی شہری، کسی بھی طبقے کو کے خلاف بنیادی حقوق کی پامالی ہوگی تو انشاءاللہ میں اور میرے جیسے لاکھوں کروڑوں پاکستانی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. جہاں بھی ضرورت ہوگی قانون کے میدان میں یا کسی بھی میدان میں، آئین و قانون اور جمہوری انداز میں، جس طرح آپ لوگوں نے ہمیشہ آئین و قانون اور جمہوری انداز میں جنگ لڑی ہے، تو اس جنگ میں یہ خادم بھی آپ کے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے حقوق ضرور ملیں گے. یہ وقت یقینی طور پہ بڑا سخت ہے، کٹھن ہے، نہ صرف آپ پر بلکہ 70-80% پاکستانیوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. دن دھاڑے لوگ اغوا ہوتے ہیں، نہ آئین ہے نہ قانون ہے. تو یہ ظلم و ستم آپ پر نہیں، ہم سب پر اس وقت ریاستی جبر ہو رہا ہے، اور ہم آپ کے اس دکھ میں بالکل برابر کے شریک ہیں. جہاں بھی دامے درمے سخنے ہماری ایفرٹس آپ لوگ کو درکار ہوگی، ہم پنجاب کی، ہم وکلا کی، تو ہم آپ کے ساتھ بالکل حاضر رہیں گے. کل انشاءاللہ میں ویلاگ کروں گا اس ایشو پہ کہ جو نومینیشن پیپرز جمع کرانے کی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے یا کینڈیڈیٹ ایم پی ایس کے لیے، نیشنل اسمبلی کے لیے کوششیں کی ہیں، وہ انتہائی دردناک اور افسوسناک ہے. کیونکہ میں بھی اس پروسیس میں اسلام آباد کی حد تک حصہ ہوں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ کل انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان زندہ باد.